میں بند ہیں. آج ایک نیا محاذ کھولتے ہیں, آج ایک نیا تھیٹر کھول لیتے ہیں اور اس تھیٹر کا ہم نام رکھتے ہیں LAC. اور LAC سے مراد قطعاً جو ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول نہیں ہے, اس سے مراد جو ہے وہ ہے لیٹن امریکہ اور کیریبین. اور یہ بہت 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 5-6 دفعہ اس کو بہت کہیں تو یہ بہت اہم محاذ ہے اس بڑی جنگ کا. اور لاطینی امریکہ, اس کو لیٹن اس لیے کہتے ہیں کہ اب لیٹن زبان تو ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کے آگے جو انڈے بچے ہیں اس میں اسپینش اور فرینچ اور اٹیلی سارے, چونکہ کالونیز وہاں پہ رہی ہیں, پرتگال, تو یہ کالونیز رہی ہیں, تو اس حوالے سے وہ لیٹن امریکہ اور یہاں پہ وہ کالونیز تھیں ایک زمانے میں. اینی وے اس کو جنوبی امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ اس میں مڈل اور سینٹرل اور اس طرح سے بھی تعریف کر لیتے ہیں, لیکن اس کو لیٹن ہی کہا جائے تو بہتر ہے. اچھا, اب یہ ہو نہیں سکتا کہ سر جنگ ہو چائنا اور امریکہ کی. ابھی پاکستان سے تعلق نکلتا ہے اس کا, ابھی آپ کو پاکستان سے تعلق اس کو جوڑ کے بتاتا ہوں کہ پاکستان سے کیسے تعلق نکلتا ہے. یہ لیٹن امریکہ کا ذکر ہو اور سر جنگ ہو اور لیٹن امریکہ نہ ہو, پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ مونرو کی انہوں نے سپیچ کی تھی کانگریس میں, اور اس سپیچ کو جو ہے وہ مونرو ڈاکٹرن کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, یعنی اگر آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھائیں اور اس کو 2 حصوں میں ایسے کر دیں, تو جو مغربی آدھا ہے اس طرف کسی ہم طاقت کو دیں گے, اور آنے مت دینا, کسی کو آنے مت دینا, یہ جو ہے یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ ہوگا. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ جو پچھلی سر جنگ تھی, اس جنگ میں ایک بہت اہم نظریاتی, پراکسی نہیں کہوں گا میں, نظریاتی, کیونکہ وہاں کامیابیاں بھی ہوئیں اور وہاں بھرپور قتل و غارت ہوئی. اگر سب سے زیادہ کہیں خون گرا ہے تو وہ لاطینی امریکہ میں گرا ہے, ٹھیک ہے, یا ساؤتھ امریکہ میں گرا ہے, کیونکہ وہاں پر جو تحریکیں اٹھیں وہ حقیقتاً چونکہ غربت تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ جو انڈیا میں, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ انڈیا کو اصل خطرہ جو ہے وہ اپنے ان جو سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ غربت, جنگل, تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے, باقی دنیا سے رابطے نہیں ہیں اور غلام بنا رہے ہیں لوگ, تضحیک سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک ماحول جو کہ آپ کو انڈیا کی کچھ ریاستوں میں نظر آتا ہے, یہ ماحول آپ کو یہاں کے بڑے علاقوں میں نظر آتا ہے, جو کہ لیٹن امریکہ اور بڑے ملک اس میں. اچھا, یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ برازیل, ارجنٹائن, اس کے بعد آپ کا کیوبا, ٹھیک ہے. اچھا, LA کا مطلب ہے لیٹن امریکہ اور C کا مطلب ہے کیریبین, تو LAC میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیریبین کو بھی ساتھ جوڑ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد پھر کولمبیا, وینزویلا, بولیویا, ارجنٹائن, بڑا, اس کے بعد چلی, اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پیرو, پھر اس کے بعد جو ایکواڈور, پھر کولمبیا, پھر پناما, پھر کوسٹا ریکا, پھر گوئتمالا, پھر ایل سلواڈور, میکسیکو. تو یہ جو ہے یہ اب امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ خاموشی سے پچھلے 4-5 سالوں میں کھڑا یہ ہوا ہے. یہ اس جگہ اس لیے اہم ہے کہ اس جگہ پر مطلب کیوبا, آپ ذہن میں لائیں نا, تو کیوبا کے بغیر کون سی سر جنگ. یہ گریٹ گیم شروع کیسے ہوا, یہ گریٹ گیم کو ایک سٹارٹنگ ہم شروع کیسے ہوا کھیل. جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی یہ وار آن ٹیرر کہاں سے شروع, تم کہتے ہیں یہ 9/11 ایک تاریخ آتی ہے, یہ شروع کیسے ہوا. یہ شروع ہوا 12 جنوری 1830. یہ کھیل ابھی تک جاری ہے, وہ کھیل جو اس وقت شروع ہوا, گریٹ گیم, جس کو آرتھر کونلی نے کہا تھا. وہ یہ ہوا کہ یہ جو لارڈ ایلن بورو تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کیا کریں, کسی طرح روس کو اوپر روکیں, روس نیچے نہ آ جائے. تو انہوں نے جناب اعلان کر دیا ایک تجارتی سڑک کا, جو کہ بھارت سے بخارا جائے گی. ہندوستان تھا تو ہندوستان سے بخارا جائے گی ایک سڑک, اس وقت کا آپ سمجھ لیں ایک روٹ ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا تو آپ کو انڈیا کی مختلف اپروچز نظر آتی ہیں نا, کہ ہم ایران سے جائیں گے سینٹرل ایشیا, ہم یہاں سے جائیں گے سینٹرل ایشیا, چابہار سے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم انڈیا سے بخارا جائیں گے, اور درمیان میں ترکی اور ایران
ٹھیک ہے، اور افغانستان کو ہم استعمال کریں گے، یہ ہمارے علاقے ہیں، تاکہ آئیڈیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بفر بیچ میں رہے، یعنی بفر سے مراد یہ ہے کہ دو بڑی طاقتوں کے بارڈر نہ لگ جائیں کہیں، تو درمیان میں جو ہے یہ افغانستان اور ایران اور یعنی پرشیا تھا اس فارس اور یہ سارا جو علاقہ ترکی، یہاں سڑک کا اعلان کر دیا انہوں نے، گریٹ گیم شروع ہو گیا۔ اچھا اب قصہ مختصر، وہ گریٹ گیم شروع ہوا تو اس میں پھر چار جنگیں ہوئی۔ اس میں آپ پہلی اینگلو سیکسن وار لگا دیں 1838 کی، پھر اینگلو سکھ انگریزوں سکھوں کی جنگ، پھر 1843 کی، پھر دوسری اینگلو سکھ وار ہے 1848 کی، پھر دوسری اینگلو افغان وار ہے 1878 کی۔ اس دوران جو ہے وہ ان چاروں میں برطانیہ کو شکست ہوئی اور روس جو ہے وہ لیتا گیا۔ آج دیکھیں نا آپ، روس جو ہے وہ فرسٹ لے آئیں آپ اس گریٹ گیم کو، روس وسطی ایشیا پہ قابض ہوتا چلا گیا، اور یہاں پر افغانستان کے اندر یہ حسرت رہ گئی کہ برطانیہ کسی طرح سے افغانستان پہ قابض ہو۔ یہاں سے گریٹ گیم شروع ہوا لفظ، اور پھر 1907 میں جا کے ان کا ایک کنونشن ہوا اور اس کا خاتمہ ہو گیا جنگ کا۔ پھر اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ ایران کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات نہیں بنی، تھوڑے دنوں کے پھر یہ دونوں کو قریب آنا پڑا فرسٹ ورلڈ وار کے دوران، رشیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رشیا اور برٹن کو قریب آنا پڑا۔ لیکن وہ جو اس وقت کا ہے نا گریٹ گیم، وہ ختم نہیں ہوا، اور اسی گریٹ گیم کی تاریخ میں پھر آپ کو برطانیہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے یورپی یونین سے۔ یورپی یونین سے جو نکلا ہے تو اس کے پیچھے وہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ گریٹ گیم سے برطانیہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا ہے کہ ہم یورپی یونین کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا اب یہ گریٹ گیم جو ہے، اب آپ دیکھیں کھیلا کیسے گیا۔ اس وقت جنگیں ہوئی، پائے گیا یہاں سے علی خان کا سر اتار دیا، اس سے پہلے ہی جنگیں ونگیں شروع تھی، بیچ میں درمیان میں یہ علی خان چلا گیا تھا نا، اسپائنگ کر رہا تھا، پکڑ لیا بخارا میں اس کو، اور بخارا میں ظاہر ہے اس کی جب گردن اتاری تو رشیا سپورٹ کر رہا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، بالکل وہی درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ آ گئی، دو جنگیں چھڑ گئیں، جنگیں چھڑنے کے بعد بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے لوگ مر گئے پوری دنیا میں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک سوویت یونین ختم ہو گیا، اور سوویت یونین ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے توجہ جو ہے وہ ایک ہی پاور جو ہے اس کی توجہ چلی دوسری طرف، اس نے کہا یہ آئل اور ریسورسز کے اوپر ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کیسپین اور مشرق وسطیٰ، ادھر جنگیں شروع ہو گئیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی دوبارہ گریٹ گیم ادھر ہی آ گیا، یعنی ہندوستان اور رشیا کے درمیان ہو رہی تھی نا گریٹ گیم شروع ہوا تھا۔ اچھا اس میں اب لیکن اب اس میں فرق یہ ہے کہ نیشنل جو سیکیورٹی پالیسی امریکہ کی، اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا ہے اگلے کئی سالوں کے لیے، مطلب یہ کوئی 2 سال 5 سال 6 سال ایسے اگلی کئی دہائیوں تک، پوری سینچری تک غالباً انہوں نے یہ طے کر لیا ہے ان کی انٹیلیجنس نے، جو کہ CIA اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں، کہ ہمارا جو مد مقابل ہے وہ ہے چائنا اور رشیا۔ اچھا رشیا تھوڑا کم، چائنا تھوڑا زیادہ، اور اس میں ہمیشہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ بحر الکاہل میں، پیسیفک میں، ابھی تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، مجھے میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ ایسی ہے تاریخ میں جو آپ کو یا تو پیسیفک میں ملے گی یا آپ کو اٹلانٹک یعنی بحر اوقیانوس میں ملے گی یا بحر الکاہل میں ملے گی، آپ کو بحر ہند میں نہیں ملتی کوئی جنگ۔ یہاں پر یہ جو انڈین اوشین ہے، یہاں پر آپ کو کوئی بڑی جنگ، یہ تو بالکل ہمیشہ یہاں تاجر آ رہے ہیں، پرتگال کے آ رہے ہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے تو وہ ڈچ آ رہے ہیں تو یہاں کبھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو پورا کھیل ہے اس میں جو نیا جو گریٹ گیم 2 ہے، اس گریٹ گیم میں یہ انڈو پیسیفک، ٹھیک ہے، یہ پورا علاقہ میڈیٹیرین تک، اور پھر اس میں ایک سائبر ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہے، آؤٹر اسپیس ہے، اس میں بات کرتے ہیں سارا، لیکن بنیادی طور پہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح سے ہے، یہ علاقہ یہی ہے سارا۔ اچھا اب اس گریٹر گیم کو پکچر میں رکھیں نا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا تھا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل ایسے لگے گا کہ وہ تاریخ جو ہے نا، جنگیں ہو رہی ہیں جناب، اس وقت کی آپ نکالیں کبھی پہلی جو اینگلو سکھ وار ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے، تو بالکل وہ یہی ہے کہ دو سلطنتیں آپس میں ایسے قریب نہ آ جائیں، اور برطانیہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے پہنچنے میں اوپر، اور رشیا جو ہے وہ رک جاتا ہے
وسطی ایشیا سے آگے بڑھ نہیں پاتا. لیکن عجیب عجیب بالکل وہ ویسے ہی جیسے کہ ابھی آپ سچویشن دیکھیں تو آپ کو لگے گا اسرٹ کر رہا ہے وہیں پہ وسطی ایشیا میں. ٹھیک ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا یہ جو ترکمانستان اور تاجک سارے ملک ہیں تو یہاں پر ہم موجود رہیں, اسٹرانگ کریں اپنے آپ کو. چائنا وہیں پہ ایک آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے, ٹین روڈ. امریکہ جو ہے وہ اچھا. اب یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری جو بات ہے تو پلیئرز چینج ہیں, کھیل بڑا ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ 1840 سے اگر فرض کریں اس کی آپ ایک یا 1838 سے آپ رکھتے ہیں اس کی تاریخ تو وہ 100 سال, بلکہ 100 سال کیا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا, وہ ابھی تک ہے, تو وہ جاری ہے. ٹھیک ہے. آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.